دین ہمیں اتباع کا درس دیتا ہے۔ دین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کا درس دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جو معیار محبت اپنے معبود کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ اسلام نے پیش کیا، یہ کسی بھی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ اور جتنا خوبصورت انداز میں دین ہم تک پہنچایا گیا، اس کی بھی نظیر نہیں ملتی۔ عزیزان گرامی قدر، آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار مصطفیٰ، جان سار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سوشل میڈیا نے ایک کمزور بندے کی، کمزور ایمان کی بات کرتا ہوں، اس کے ایمان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، اور تقریباً 99% ہمارے میڈیا پر یہودیت اور عیسائیت کا غلبہ ہے، اور وہ اس انداز میں دین کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی دیندار بندہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ میرا صحیح رستہ کیا ہے، میں نے کدھر جانا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹاک شوز ہیں، 3 یا 4 مسالک کے علماء کو بلا کر بٹھا لیا جاتا ہے، اور اس میں کچھ سکالرز، جن کو مذہبی سکالر کا نام دیا جاتا ہے، وہ مذہبی ہیں نہیں، ان کو بٹھا کر کسی ایک مسئلے کے اوپر بات کو چھیڑ دیتے ہیں۔ گھنٹہ 2، 2.5، 3 گھنٹے کے پروگرام کے بعد پوچھا کہ حاصل کیا آیا؟ آپ نے علماء کو بٹھایا، آپ نے دیگر لوگوں کو بھی بلایا، آپ نے اس مسئلے کا حل کیا نکالا ہے؟ تو جواب ملتا ہے جی حل تو نہیں نکلا۔ مثال کے طور پہ ایک نے کہا حضور معراج پر گئے، بنفس نفیس اپنے جسم اطہر کے ساتھ گئے، تو اس نے کہا نہیں، معراج ضرور ہوا ہے، لیکن حضور کا جسمانی معراج ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے اوپر جو ہے روحانی ہے، جسمانی نہیں۔ اب تیسرا بولا، اس نے کہا کہ جی مسجد اقصیٰ تک بھی حضور جسمانی نہیں گئے، بلکہ یہ تو خواب کے عالم میں معراج ہوئی۔ اب مجھے بتائیں، قرآن کی نص قطعی سے بات ثابت ہے، سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کو بٹھا دیا گیا، مسئلے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ مجھے یاد ہے وہ ایک اینکر ہے، وہ نثار نام کر کے آتا ہے اس کا، اب وہ بیان کیا کر رہا ہے وہاں پہ کہ جی کہتے ہیں کہ کھجوریں حضور کی سنت ہیں، اور کدو شریف جو ہیں، کدو شریف یہ لفظ اس نے ساتھ کہا، کہتا جی یہ حضور کی سنت ہے۔ انہوں نے کہا مدینے چ ہو رہا ہے کہ اسی جڑا حضور کھاندے، یہ صریحاً گستاخی ہے
آج کے اس دور میں ہمارے پاس دوسرے ملکوں کی چیزیں ملتی ہیں تو مدینے میں سوائے کدو شریف کی اور کچھ تھا ہی نہیں، جو حدیث میں باقی سبزیوں کا ذکر آتا ہے۔ اب وہ جو سوالیہ نشان چھوڑا ایک عام نوجوان کی عقل پر، مجھے بتائیں وہ ساری زندگی کے لیے کنفیوز نہیں ہو گیا کہ یار یہ کیڑی گل ہے، وہ تو ہے ہی کدو شریف سی، ضروری نہیں ہے کہ انہوں سنت آکھیا جائے۔ اس انداز کا سوشل میڈیا کام کر رہا ہے، بڑے زور و شور پہ اس وقت سیدہ پاک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے معاملات چل رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک جیلم کا مرزا جیلمی جو علماء سے مناظروں سے بھاگتا ہے اور عوام میں اپنے آپ کو عالم ثابت کرنا چاہتا ہے، اس نے ان مسائل کو زیادہ ہوا دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے جو خوبصورت ایمان ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے، یہ کہتے ہیں ان کا ایمان درست نہیں، یہ کہتے ہیں ان کا ایمان درست نہیں۔ پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، مولا علی پاک کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یار آپ کو چاہیے اگر آپ کے پاس تاریخ کا اور دیگر اتنا علم نہیں ہے تو علماء کے پاس جا کے بیٹھا کرو، کو پتہ چلے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ دین نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کتنے سال نمازیں پڑھیں تو بندہ صحابی بن جاتا ہے؟ نمازوں سے نہیں بنتا۔ اچھا، کتنے سال روزے رکھے تو بندہ صحابی بن جاتا ہے؟ اس سے بھی نہیں بنتا۔ تو پھر صحابی بنتا کس سے ہے؟ حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، نماز پڑھنے سے کس سے صحابی بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے، اس میں ظاہری عمل نہیں ہے، یہ خاصہ دیدار نبوت کی وجہ سے حاصل ہوا۔ جس کو گھر میں کوئی دوسری بار سالن نہیں دیتا وہ آ کے صحابہ پہ بات کرے، وہ آ کے اہل بیت پر بات کرے۔ یہ تو گھرانے ایسے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں، یہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہیں۔ مجھے بتائیں حضور کی حدیث نہیں ہے، کئی بار کئی علماء نے بیان کی سوشل میڈیا پہ بھی، کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی، کسی بھی نبی کی، کسی بھی نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو پھر جب وراثت نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ گھروں میں معاملات ہوتے نہیں؟ ہم سے کئی دفعہ مسئلہ پوچھتے، ہم کہتے ہیں یار میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاتا ہوں، یا میں نے دیکھا مجھے نہیں ملا، میں یار کسی اپنے سینئر سے یا کسی ساتھی سے اس مسئلے کے بارے میں بات کر کے مجھے جب اطمینان ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس سے شان کون سی کم ہو گئی؟ جہاں پر سیدہ کے صاحبزادے شاہ سوار کربلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ کے صاحبزادے کو اکثر کہا کرتے ہیں غلام زادے۔ وہ سن لیتے کہ میرے باپ امیر المومنین ہیں، مجھے غلام زادہ کہتے ہیں، بھی بچے تھے۔ ایک دن باپ کے پاس گئے، چار بندوں میں جیسے کہا نہ کہتے، پیارے حسین آپ ہمیشہ مجھے غلام زادہ کہتے ہیں، آپ میری بات سے پھریں گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا ایک گھرانہ پھرنے والوں والا ہے، میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، سیدھے گئے باپ کے پاس، کہا امیر المومنین حسین ابن علی آپ کو غلام کہتا ہے۔ اور اس وقت پیارے عمر ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، جیسے بات سنی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے،
کہا تو نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ حسین ابن علی آپ کو غلام کہتا ہے. کہتا لکھوا کے دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میری بات شاید بن گئی. وہ گئے. انہوں نے کہا جی آپ مجھے غلام زیادہ کہتے ہیں، آپ یہاں پہ لکھ کے دیں. آپ نے لکھ دیا. آپ نے لکھ دیا، وہ سند لی اور بھاگے بھاگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. کہتے حضور، اور آپ بے چینی سے ٹہل رہے ہیں. آگے بڑھ کے اس سند کو وصول کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کہا بیٹے اب میری وصیت بھی سن لے. جب میں اس دنیا کو چھوڑوں، جب فوت ہو جاؤں، جب مجھے غسلا لینا، جب کفنا لینا، جنازہ پڑھا لینا، جب قبر میں اتارنا، اس سند کو میرے ہاتھ میں دے دینا. قبر میں جب پوچھیں گے نا کہ تو کون ہے، میں بتاؤں گا حسین ابن علی کا غلام ہوں. زندہ وہ کس جھگڑے کی بات کرتے ہو جہاں پہ بچوں کا اپنے آپ کو غلام سمجھنا اعزاز مانا جاتا ہے؟ اس جھگڑے، کس جھگڑے کی بات کرتے ہیں؟ یہ چند شر پسندوں نے صحابہ اور اہل بیت میں فرق ڈالنے کی کوشش کی اور عوام کے ذہن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے. عزیزان گرامی قدر، ان لوگوں میں یہ پیچیدگیاں نہیں تھیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ ان پر اعتراض اٹھاتے ہیں تو وہ تو تربیت یافتہ تھے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے. اگر یہاں پر کوئی کسی ٹیچر کے پاس پڑھتا ہے تو کہتا ہے جناب فلاں ٹیچر کا پڑھا ہوا ہے، اس میں یہ سکم نہیں ہو سکتا، تو وہ سارے کے سارے صحابہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے پاس تربیت حاصل کی ہے ان کی تربیت میں شک کرتے ہو؟ اور یہ تو ہمارے لیے نجوم ہدایت ہیں. ایک اور یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جی دیکھیں نا، جو قرآن کا ساتھی بنایا ہے وہ اہل بیت کو بنایا ہے. اگر صحابہ کرام کی فضیلت اہل بیت سے زیادہ ہوتی تو صحابہ کرام کو ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ فتنہ ہے نا. شریر لوگ نئے سے نئے فساد کی کوشش کرتے. ان کم عقلوں کو یہ پتہ نہیں ہے حضور سے 100 سال 125 سال کے بعد 150 سال لگا لیں، صحابیت کا سلسلہ جو تھا وہ موقوف ہو گیا. صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے. اب جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا، ہم بھی قبر انور کو جا کر دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے نام کے ساتھ صحابی نہیں لکھ سکتے، حالانکہ حضور کی حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے ایسے ہی ہے جیسے مجھے دیکھا. لیکن ہم صحابی کیوں نہیں لکھتے بھائی؟ کئیوں کو خواب میں زیارت ہوتی ہے لیکن وہ یہ نہیں لکھتا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے، میں صحابی ہوں. صحابیت کے لیے جو طریقہ کار ہے، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی ظاہری حیات میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کی، جب حضور نے پردہ فرمایا اب صحابی بننا بند ہو گئے.
اب کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، 50 سال زندہ رہا، کوئی 100 سال زندہ رہا، اور اس کے بعد یہ صحابیت والا دروازہ بند ہو گیا۔ اب دین کو تو وہاں تک 100 سال کے لیے دین تو نہیں آیا نا۔ اب قرآن کو ساتھی چاہیے تھا، قرآن کو ساتھی چاہیے تھا۔ اللہ نے ایسا ساتھی عطا کیا، قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنا دیا۔ اب قیامت تک حضور کی آل بھی چلتی رہے گی، قرآن کا ذکر بھی چلتا رہے گا۔ یار کس بات کے پھٹے لے کے بیٹھ گئے؟ سیدنا صدیق اکبر وہ جانثار مصطفیٰ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب حضور نے 1500 صحابہ کو میقات مدینہ سے، جہاں پہ بیر علی ہے، وہاں سے احرام باندھا ہے میقات مدینہ سے عمرے کے لیے، آپ گئے ہیں، 1500 صحابہ ہیں، آگے سے انہوں نے کہا جی 1500 لوگ ہیں، آپ سارے جوان بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، لڑنا بڑھنا جانتے ہیں، آپ نے وہاں پہ جا کے نعرہ مار دیا ہم تو بھاگ جائیں گے، لہذا ہم آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہاں پہ صلح نامہ لکھا گیا کہ آپ اگلے سال آئیں۔ حضور نے فرمایا سر منڈوا کے احرام کھول دو۔ اب سارے صحابہ تقریباً کہ یار یہ کیا بات ہوئی، ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کون سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر اس وقت صحابہ میں کوئی بندہ اپنے آپ میں قائم تھا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بڑے اطمینان کے ساتھ کوئی چیز تناول فرما رہے ہیں، پیارے عمر آپ گئے پہلے حضور کے پاس، حضور فرماتے ہیں میں نے کب فرمایا تھا کہ میں اسی سال ہی عمرہ کریں گے؟ جو جو جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ بھی وہی جواب دیتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے جو حضور نے فرمایا انہوں نے سوال کوئی نہیں کیا، انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو یار ایسے صحابہ پر تان کرتے ہوئے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اور وہ اہل بیت جو ان کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، جو ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی نسلوں سے پیار کرتے ہیں، ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، جن کے ساتھ دشمنیاں ان سے رشتہ داریاں کی جاتی ہیں، جو ان سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، عزیزان گرامی قدر، ان کے درمیان ایک نئی دیوار کھڑی کر کے لوگوں کو پتہ نہیں کون سا دین سمجھانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا پکا شتا امتی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔